اور اب کچھ بات کریں گے قدرتی آفات سے ہونے والی تباہی کی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارشوں نے جل تھلے کر دیا۔ گندم اور چنے کی تیار فصلوں کو بھی نقصان کا خدشہ بڑھ گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ سیالکوٹ اور گرد و نواح میں رم جھم سے موسم خوشگوار، ڈسکا میں بارش سے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے، پسرور میں بھی بادل جم کر برسے۔ میاں والی میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، بجلی کی فراہمی معطل۔ مظفر گڑھ میں بھی آسمان سے کھل کر پانی برسا، مردان، لکی مروت اور مانسہرہ کے میدانی اور بالائی علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ دیر میں شدید بارشوں کے بعد لواری ٹنل کے قریب لینڈ سلائیڈنگ سے آٹے سے بھرا ٹرک الٹ گیا۔ موسلا دھار بارشوں سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں گندم اور چنے کی تیار فصلوں کو نقصان کا خدشہ بڑھ گیا۔ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ جمرود کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 12 قمر خیل میں کمرے کی چھت گرنے سے بچی جاں بحق اور خاتون زخمی ہو گئی ہیں۔ بات کریں گے، ساجد علی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جی ساجد، اس افسوسناک واقعے سے متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ضلع خیبر کے تینوں تحصیلوں میں طوفانی بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ کل سے جو شدید بارش ہے ان سے باڑہ کے علاقے کمر خیل میں کمرے کی چھت گر گئی ہے، جس سے ایک بچی جاں بحق جبکہ خاتون زخمی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ پاک افغان شاہراہ پر جو گاڑیوں کی بڑی بڑی لکیری ہے وہ کڑی ہے اور پاک افغان شاہراہ جو ہے وہ ہر قسم ٹریفک کے لیے بند ہے۔ اس کے علاوہ جمرود کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارشوں سے چھتیں اور دیواریں گر گئی ہے، جہاں پر بہت سے نقصانات ہوئی ہے۔ مقامی افراد نے صوبائی حکومت اور پی ڈی ایم اے سے مطالبہ کیا ہے کہ فلفور یہاں پر ریلیف آپریشن شروع کیا جائے اور یہاں پر جو امدادی کارروائی ہے وہ شروع کی جائے۔ بہت شکریہ ساجد، آپ آگاہ کر رہے تھے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے حالیہ بارشوں کے باعث بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں سیلاب کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ انتظامی اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے جاری الرٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں بارشوں کا حالیہ سلسلہ 22 اپریل تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ بلوچستان میں کیچ، قلات، خزدار اور اوران کے علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں دیر، مالاکنڈ، سوابی، کوہستان، مردان، شانگلہ، چار سندہ، سوات اور نوشہرہ میں بھی سیلاب کا خدشہ ہے۔ پنجاب میں ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں بھی سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 25 سے 29 اپریل تک بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مزید بارش اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ لاہور میں صبح سویرے موسم خوشگوار ہے۔ پی ڈی ایم اے نے بارشوں کا ایک اور الرٹ جاری کر دیا ہے۔ لاہور میں ڈینگی کے خطرات بھی بڑھ رہے ہیں۔ اپڈیٹس حاصل کرتے ہیں، انس ظفر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ انس، مجموعی طور پر کیا صورتحال ہے، آگاہ کریں۔ جی بالکل، آج صبح سویرے لاہور شہر میں تازہ ہواؤں کا راج ہے۔ اس وقت شہر میں 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 86% ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا ٹیمپریچر اس وقت 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو زیادہ سے زیادہ آج دن کے اوقات میں 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج بارش کا امکان کم ہے، جبکہ دوسری جانب پی ڈی ایم اے کی جانب سے الرٹ جاری کیا گیا تھا کہ پنجاب بھر میں 23 اپریل سے بارشوں کا ایک نیا اسپیل داخل ہوگا اور اس حوالے سے تمام تر صوبے کے اندر جو تمام شہر ہیں اس کے تمام ضلعی انتظامیہ کو بھی متحرک کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب حالیہ بارشوں کی وجہ سے ایئر کوالٹی انڈیکس میں لاہور کے اس وقت نسبتاً کمی واقع ہوئی ہے۔ اس وقت مجموعی طور پر 157 ریکارڈ کیا گیا، شہر کے مختلف علاقوں میں 200 تک ریکارڈ کیا گیا، جبکہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے شہر میں ڈینگی کے خطرات پھر سے بڑھنے لگے ہیں۔ گزشتہ روز 24 گھنٹے کے دوران 243 جگہوں پر جو اینٹی ڈینگی اسکواڈ ہے انہوں نے جا کر لاروا تلف کیا ہے۔ جی انس، آپ کا شکریہ۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ تیسرے روز بھی شدت کے ساتھ جاری ہے۔ وادی نیلم، وادی لیپا اور وادی جہلم میں لینڈ سلائیڈنگ سے کئی رابطہ سڑکیں بند ہیں۔ امیر الدین مغل سے اس بارے میں تفصیلات جانیں گے۔ آگاہ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے بارشوں کے باعث؟ جی بالکل، آزاد کشمیر میں بارش جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور شدت کے ساتھ جاری ہے، جس کی وجہ سے جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں نظام زندگی کافی حد تک جو ہے وہ مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ خاص کر وادی نیلم کی جو مرکزی شاہراہ ہے وہ مختلف مقامات سے لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند ہے۔ اسی طرح مظفر آباد میں بھی اور وادی جہلم میں بھی متعدد رابطہ سڑکیں بند ہے۔ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور
جو سیاح جو ہیں وہ سیاحتی علاقوں میں آ رہے ہیں، لیکن انتظامیہ نے سیاحوں کو کہا ہے کہ وہ بارش کے دوران پہاڑی علاقوں کا سفر نہ کریں کیونکہ لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے۔ اور اب تک جو حادثات ہوئے ہیں بارش کے دوران تقریباً آزاد کشمیر میں 20 افراد جہاں باق ہو چکے ہیں حالیہ بارشوں کی وجہ سے۔ یہ اعداد و شمار جاری کیے ہیں اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے۔ جی آپ کا شکریہ امیر الدین مغل۔ بارشوں طوفانی آندھیوں کے باعث ڈسکہ میں گندم کی تیار فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ گندم کی فصل گرنے سے کٹائی کا عمل تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں سما کے نمائندے عثمان حیدر۔ عثمان، کیا کہنا ہے کسانوں کا؟ جی بالکل، ڈسکہ ایک زرعی تحصیل ہے جہاں رہنے والے 75% باشیوں کا انحصار جو ہے وہ زراعت پر ہے۔ حالیہ ہونے والی بارشوں کے باعث یہاں کسانوں کا شدید نقصان ہوا ہے کیونکہ گندم کی فصل پک کر تیار ہو چکی تھی۔ اب جو مرحلہ تھا وہ کٹائی کا تھا۔ گزشتہ سال 1,27,000 رقبہ ایکڑ پر گندم کی فصل جو ہے وہ تحصیل ڈسکہ میں کاشت کی گئی تھی۔ اس سال 1,47,000 رقبہ ایکڑ پر گندم کی فصل کاشت کی گئی ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سالوں کی نسبت اس سال جو پیداوار ہے اس میں بڑا اضافہ دیکھنے کو آئے گا، مگر حالیہ ہونے والی بارشوں اور تیز ہواؤں اور آندھی کے باعث اس گندم کی تیار فصل کو نقصان ہونے کے باعث اب جو ہے وہ پیداوار میں شدید کمی واقع ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے کسان شدید پریشان ہیں۔ آپ کا شکریہ۔ سیلاب سے متاثرہ قومی شاہراہ سے ملبہ ہٹانے کا کام شروع کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر چمن کے مطابق سیلاب متاثرین کو امدادی سامان کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ تفصیلات جانیں گے سعید اچکزئی سے۔ جی سعید۔ جی بالکل، گزشتہ کئی روز کی شدید اور طوفانی بارشوں کے بعد آج بارش کا سلسلہ تھم چکا ہے۔ تام سیلاب کی وجہ سے متعدد علاقے اور گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ قومی شاہراہوں پر سیلاب کی وجہ سے وہاں پر جو ملبہ پڑا ہوا تھا ان کو ہٹانے کا کام بھی جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب چمن شہر کو بجلی کی فراہمی بھی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر چمن کے مطابق جو سیلاب متاثرین ہیں ان کو امدادی جو فراہمی ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ ان کے مطابق ابھی تک سیلاب سے 7 افراد جاں بحق جبکہ 15 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کے جو گھروں کو نقصان پہنچا ہے ان کا ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے کہ کتنے گھر ابھی تک تباہ ہوئے اور کتنے کو نقصان پہنچا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے پورے علاقے میں سروے کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ آپ کا شکریہ سعید اچکزئی۔